میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا تو معاف کر دے. آمین. اور یہ جو شعر ہے، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، کریم ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا جواب کیسا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا تو معاف کر دے. آمین بولے ذرا. الحمدللہ. آمین آمین. میرے بچوں ہمیشہ توبہ کرتے رہو. دیکھو گناہ ہو جائے، شیطان ورغلا دے، بہکا دے، گناہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب سنو ہو میرے بچوں، کتنا گناہ کر بیٹھے ہو، دل چھوٹا نہ کرو، کتنا گناہ کر بیٹھے ہو. سنو سنو، زمین سے لے کر آسمان تک تم گناہوں سے بھر دو. او میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ بس ایک بار بول دے اللہ معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں. ماشاءاللہ، بے شک. اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ. اس اللہ کو چھوڑ کر تم دنیا کے چکر میں پڑے ہو، تم دنیا کی محبت میں پڑے ہو، اور دنیا کی محبت کو نکالو، اللہ کے رسول کی محبت کو دلوں میں بساؤ. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. مسجدوں کو آباد کرو. ابھی کئی بچے حافظ قرآن ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس میں بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے وہ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا. یہ افسوس کا مقام نہیں تو کیا ہے بتائیے؟ مسلمان ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا. کب پڑھو گے؟ اس لیے ہمارے اکابر نے دو مدرسے کھولے الحمدللہ. بچوں کی بھی مدرسے کھولے، مکتب کھولے، مدرسہ اشاعت العلوم کھولے، مدرسہ دارالعلوم کھولے، اور مدرسہ ندوۃ العلماء دارالعلوم کھولے، اور قربان جاؤ مدرسہ مظاہر العلوم کھولے، اور قربان جاؤ یہ بچوں کے لیے مدرسے کھولے. بڑوں کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا، بڑوں کے لیے بھی دروازہ کھولا. اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اور تبلیغ کا مدرسہ بنا. 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، وقت لگاؤ. قرآن نہیں پڑھنا جانتے قرآن پڑھو. نماز نہیں آتی نماز سیکھو. دین نہیں آتا دین سیکھو. اب سیکھو. ابھی کیرالہ میں عید کے بعد چھٹی ہوئی، مسجد میں امام صاحب کو چھٹی ملی. تو امام صاحب چھٹی لے کے گھر چلے گئے. تو بھائی امام صاحب چلے گئے تو مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو بھائی. ہوگی، نماز ہوگی. اب نماز ہوگی. اب مغرب کے میں جماعت کرنی، اذان ہو گئی. اب 10-15 آدمی مسجد کے اندر میں داخل ہوئے. امام صاحب ہے نہیں. مسلے پہ کون کھڑا ہوگا؟ مسلے پہ کون کھڑا ہوگا؟ بدھوا منگرو کو دیکھ رہا، منگرو جمعراتی کو دیکھ رہا، اور جمعہ اتواری کو دیکھ رہا. آگے بڑھے گا کون؟ سب خاموش بیٹھا ہے. بھائی وقت نکلا جا رہا ہے. نوجوانوں نے کہا کہ بوڑھے میاں پھینکو کہ چچا آپ ہی عزت بچائیے. بولا کہ نماز پڑھنا ہے نا. بولا کہ پڑھا دے نماز پڑھنا. چل کون سی بڑی بات ہے. آگے بڑھا. سورہ فاتحہ بہت مشکل سے پورے مکمل کیا. اب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوگی، تب رکعت پوری ہوگی. امام صاحب نے شروع کی پھر بولا چپ ہو گیا. تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، اب بھول رہا ہے، پیچھے سے لقمہ دیا. انا اعطیناک الکوثر. پھر امام صاحب بول رہے انا، پیچھے والا سوچا لگتا ہے کہ یہ انا انزلنا پڑھنا چاہ رہا ہے. پیچھے سے لقمہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر.
پھر امام صاحب بولے اِنَّا پڑھے گا کیا؟ نہ اِنَّا تو نہ کوثر پڑھ رہا، نہ اِنَّا چلنا، پر کیا پڑھے گا؟ پھر لقمہ دیا پیچھے سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ امام صاحب بولے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چلو گھر چلو نماز پڑھو۔ کیا ہو گیا؟ قرآن کب پڑھو گے؟ ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو وہ خود نکاح پڑھا، باپ انتقال کر جائے، ماں مر جائے تو خود آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائے، اور باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا زار و قطار ہو رہا ہے، صفیں کھڑی ہے، امام صاحب اجازت مانگ رہے ہیں کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت دو، بیٹا دہاڑے مار کر رو رہا ہے، لوگوں نے سمجھایا مرنا سب کو ہے، تیرا باپ چلا گیا، ایک دن تو بھی جائے گا، ایک دن ہم سب بھی جائیں گے، اس طریقے سے روتا کیوں ہے؟ وہ نوجوان قریب آیا، بولا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا باپ مر گیا اس لیے رو رہا ہوں؟ اور پھر کہے رو رہا؟ بولا رو اس لیے رہوں کہ میرا باپ انگریزی پڑھایا، ہندی پڑھایا، مراٹھا پڑھایا، اڑیا پڑھایا، بنگلہ پڑھایا، پنجابی میرا باپ پڑھایا، دنیا کا ہر بھاشا میرا باپ پڑھایا، میرا باپ قرآن نہیں پڑھایا، کاش میرا باپ قرآن پڑھا دیتا تو آج باپ کے جنازے کی نماز ہم پڑھاتے۔ نعرہ تکبیر، عظمت والدین، عظمت والدین۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن